الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 30 سورۃ النبأ۔ اس صورت میں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اہل جنت کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا ہے، قیامت کے دن کافر کی حسرت کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ النازعات۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو عذاب دینے کا ذکر فرمایا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ سورہ عبس۔ اس میں بنیادی طور پر ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرما کے یہ بات سمجھائی ہے کہ غیروں کی بجائے اپنوں کا زیادہ خیال کیا جانا چاہیے، غیروں کی بجائے اپنوں پر توجہ زیادہ دینا چاہیے۔ اپنوں کا حق پہلے ہے، غیروں کا بعد میں ہے۔ طلب والے کا حق پہلے ہے، بے طلبوں کا بعد میں ہے۔ اور اس میں بھی پھر قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے جو اہل ایمان ہیں، بعضوں کے سیاہ ہوں گے جو کہ اہل کفر ہیں۔ سورۃ التکویر۔ اس میں بھی قیامت کا ذکر کیا ہے، علامات قیامت کا ذکر کیا ہے، اور پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر فرمایا کہ آپ کا ایک مقام ہے، رتبہ ہے، اور آپ مجنون نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ کی طرف سے۔ سورۃ الانفطار۔ اس صورت میں بھی قیامت کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص انسان سے محبت کا شکوہ کیا ہے کہ اللہ کریم ہے، سب کچھ دیتا ہے، پھر انسان اللہ کی ذات کے بارے میں دھوکے میں کیوں آ جاتا ہے۔ کرامن کاتبین کا ذکر کیا ہے، اور ابرار نیک لوگ جنت میں جائیں گے، فجار برے جہنم میں جائیں گے، یہ بات سمجھائی ہے۔ سورۃ المطففین۔ اس میں بطور خاص یہ بات سمجھائی ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، قیامت کو سامنے رکھو، آخرت کے اجر و ثواب کو دیکھو، اہل ایمان خوش ہوں گے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے اور کفار قیامت کے دن بہت پریشان ہوں گے۔ بڑی کافروں کا کام ہے ناپ تول میں کمی کرنا، مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ سورۃ الانشقاق۔ اس میں ذکر فرمایا قیامت کے دن جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، سمجھو حساب آسان ہو گیا، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، سمجھو حساب بہت سخت ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ سورۃ الطارق۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بطور خاص تخلیق کا ذکر فرمایا کہ انسان ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے، تو انسان کو اپنا ماضی بھولنا نہیں چاہیے۔ حفاظت پھر انسان کی ہر حال میں اللہ کرتا ہے، تو حفاظت کرنے والے اللہ کا خیال کریں، اور اللہ نے جو مہلت دی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سورۃ الاعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تسبیح اور تقدیس بیان فرمائی ہے، قرآن کریم کی حقانیت بیان فرمائی ہے، قرآن کریم کی حفظ کا آسان ہونا بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الغاشیہ۔ اس میں قیامت کا ذکر فرمایا، وحدانیت کے دلائل دیے ہیں، قدرت کے دلائل دیے ہیں، اور پھر یہ بات سمجھائی ہے کہ پیغمبر کے ذمہ بات کو سمجھانا ہے، پیغمبر کے ذمہ بات کو منوانا نہیں ہے۔ سورۃ الفجر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آزمائش کا ذکر کیا، قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا، اور اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کی جنت میں جانا ہے تو اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤ، جہاں اللہ کے بندے جائیں گے وہاں اسی جنت میں اللہ تمہیں بھی بھیج دے گا۔ سورۃ البلد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شاعر کی قسم اٹھا کر اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھیں اچھے اعمال کا وزن بہت زیادہ ہے، برے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، تو اچھے اعمال کی کوشش کرو، ترغیب دی ہے۔ سورۃ الشمس۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا، اصلاح کرے گا، کامیاب ہوگا، جو تقوی اختیار نہیں کرے گا، اپنی اصلاح نہیں کرے گا، وہ شخص ناکام ہو جائے گا۔ سورۃ اللیل۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر بات سمجھائی ہے کہ دیکھیں اچھائی کا راستہ اختیار کرو گے تو کامیابی، برائی کا راستہ اختیار کرو گے تو ناکامی۔ سخاوت انسان کو آگے لے جاتی ہے، بخل انسان کو پیچھے لے جاتا ہے، اور مخالفین کی تردید کی ہے میرے پیغمبر، اصل آخرت کی نعمتیں، آپ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، بس آخرت کے کام میں لگے رہیں۔ سورۃ الضحیٰ۔ والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اپنے راضی ہونے کا تذکرہ کرایا، کبھی ناراض نہ ہونے کا ذکر فرمایا، اور بطور خاص یہ 3 حکم دیے ہیں
مانگنے والے کا خیال کرو، یتیم کا خیال کرو، اور مانگنے والے کو ڈانٹو مت، جھڑکو مت، اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرمائے اس کا تذکرہ کرو۔ سورۃ الانشراح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بیان کی ہے کہ اللہ نے حضور کی عظمت کو بڑھا دیا ہے، اور مصیبت اور تکلیف کا ذکر کیا ہے کہ اللہ جب تکلیف دیتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں 2 راحتیں بھی دیتے ہیں، اس کا بھی خیال کرو۔ صرف مصیبت نہ دیکھو، مصیبت میں ملنے والی آسانیاں اور اجر اور ثواب کو بھی ذہن میں رکھا کرو۔ سورۃ التین اللہ تعالیٰ نے قسمیں 4 اٹھا کے بیان فرمایا کہ انسان کو اللہ نے شکل و صورت کی بات اپنی مخلوق میں سب سے خوبصورت بنایا ہے، تو انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر یہ صورت نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، لہذا آخرت کی تیاری کے اندر لگے رہیں۔ سورۃ العلق اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو کیسے پیدا فرمایا، قلم کس لیے بنایا، انسان کو کیسے بنایا، قلم کی عظمت کو بیان فرمایا، اور یہ بات سمجھائی ہے غرور اور سرکشی سے بچو، مال و دولت کی وجہ سے تکبر نہ کرو، بلکہ سجدہ کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ عاجزی سے اور سجدوں سے قرب دیتے ہیں۔ سورۃ القدر لیلۃ القدر کی عظمت کو بیان کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں قرآن کریم اترا ہے، تو لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ سورۃ البینہ اس میں بتایا کہ مشرک ناکام ہوں گے، یہود و نصارہ نبی کو چھوڑ کر ناکام ہوں گے، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے۔ بطور خاص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو یہ اللہ نے دنیا میں انعام دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ سورۃ الزلزال قیامت کی ہولناکیاں بیان، جب قیامت آئے گی زمین خزانے باہر نکال دے گی، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اس وقت کو یاد کرو۔ دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ اس کا بھی اچھا بدلہ دیں گے، چھوٹی چھوٹی برائی اس کے برا بدلہ ملے گا، قیامت کے حساب بے باک کر دیا جائے گا۔ سورۃ العادیات دوڑنے والے گھوڑوں کی قسمیں اٹھا کر یہ بات سمجھایا کہ دیکھو گھوڑا وہ جانور ہے، جس کا کھاتا ہے اس کی بات کیسے مانتا ہے، تو تم انسان ہو، نہ شکری مت کرو، جس اللہ کا کھاتے ہو اس اللہ کی اطاعت بھی کرو۔ سورۃ القاریہ قیامت کا ذکر کیا، اور پھر یہ بات سمجھائی کہ جن کے اعمال نیک ہوں گے ان کا اعمال نامہ وزنی ہوگا، جن کے اعمال نامہ غلط ہوگا، گناہ زیادہ کیے ہوں گے، ان کا اعمال نامہ بہت ہلکا ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اعمال کو گھنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ نیک اعمال کرو اور اخلاص کے ساتھ کرو۔ سورۃ التکاثر انسان کو بتایا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تمہیں غفلت میں نہ ڈالے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا تم سے حساب ہوگا۔ سورۃ العصر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی ہے، کامیاب وہ شخص ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق کرے، پھر صحیح عقیدہ نیک عمل کی دعوت دے، اگر اس دعوت پر کوئی مشکل آ جائے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ سورۃ الہمزہ اس میں اللہ نے سمجھایا کہ مال گن گن کے رکھنا، بخل کرنا، چغل خوریاں کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، تانے دینا، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ سورۃ الفیل وہ واقعہ بیان کیا کہ جب ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا کعبہ کو گرانے کے لیے، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ عبرت حاصل کرو، اللہ کے دین کو مٹانے کی بات نہ کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ سورۃ القریش اس میں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں امن بھی دیتا ہے، اس اللہ کی عبادت کرو جو امن اور تمہیں رزق دیتا ہے۔ یہ بات سمجھائی، اصل چیز تو عبادت ہے، اور عبادت کا ماحول بنتا ہے اچھی معیشت سے اور امن سے، لہذا ایسے حالات پیدا کرو کہ جس سے امن بھی ہو، معیشت بھی اچھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگے رہو۔ امن اور معیشت سرکشی نہ کرو، اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ سورۃ الماعون یہ بات سمجھائی ہے، بخل نہ کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز میں غفلت نہ کرو، چھوٹی چھوٹی چیزیں کھانے پینے کی ہوتی ہیں یہ دیا کرو، اتنا بھی آدمی بخیل نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی روک کے رکھ لے، تو سخاوت کرو، بخل سے بچو، نمازوں کا اہتمام کرو، سستی سے بچو۔ سورۃ الکوثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا کہ آپ کے مخالف ختم ہوں گے، آپ کا نام قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا۔
سورۃ الکافرون، اس میں عقیدہ شرک کا رد کیا ہے، بنیادی طور پہ شرک کی نفی کی ہے۔ سورۃ النصر، اس میں فتح کی بشارت دی ہے، لوگوں کے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کا ذکر کیا ہے، اور آخرت کی تیاری کی ترغیب دی ہے کہ پیغمبر فتوحات آ گئی، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، آپ کی آمد کا مقصد پورا ہو گیا، اب آخرت کی تیاری فرمائیں۔ سورۃ اللہب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام بد بیان کیا ہے کہ کس طرح برباد ہوئے، اور آخرت کے اندر بھی وہ جہنم کے اندر جائیں گے، مال اور اولاد ان کے کام نہ آ سکی۔ سورۃ الاخلاص، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الکافرون میں شرک کا رد ہے، اور سورۃ الاخلاص میں توحید ہے۔ یہ دو صورتیں بہت محبوب ہے، عام طور پہ فجر کی نماز میں، فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس میں یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کو چاہیے انسانوں اور جنات کے شرور سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئے، اور جادو سے بھی بچنا چاہے تو اللہ سے، اللہ کی پناہ میں آئے، وسوسے سے بچنا چاہے تو اللہ کی پناہ میں آئے۔ ہر حالت میں انسان کو چاہیے کہ شرور اور فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ سے قرآن کریم کو شروع فرمایا، سورۃ الناس پہ ختم فرمایا۔ سورۃ الفاتحہ میں دو چیزیں ہیں، ان کے مانگنے کی بات کی کہ اللہ سے مانگو، نمبر ایک مدد اللہ سے مانگو، نمبر دو صراط مستقیم اللہ سے مانگو۔ مدد مل گئی، دنیا میں غالب آ گئے، صراط مستقیم مل گیا تو آخرت ٹھیک ہو گئی۔ اور آخری دو صورت میں سورۃ الفلق، سورۃ الناس میں بات بتائی، دو چیزوں سے بچو، مخلوقات کے شر سے دنیاوی معاملات میں، اور وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے دینی معاملات میں۔ دنیاوی معاملات میں مخلوق کے شر سے بچ کے تو دنیا بہتر ہوگی، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے بچ کے دینی معاملات میں تو آخرت ٹھیک ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔